السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ برادران اسلام، دینی و دلی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فضل ہے، اس کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اپنی توحید کے سلسلے میں یہ سلسلہ جو مجالس کا چل رہا ہے اس سے منسلک ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس سے استفادے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ فی الحال جو رسالہ ہمارے اور آپ کے سامنے ہے وہ ہم جانتے ہیں، القواعد الاربع کے نام سے 4 اہم اور بنیادی قواعد جن کا تعلق توحید باری تعالیٰ سے اور شرک باللہ سے ہے، یہ ہمارا موضوع ہے۔ اور ہم نے اور آپ نے اس سے پہلے اس رسالے کا پہلا قاعدہ پڑھ لیا ہے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آج دوسرا قاعدہ اور اس کے بعد کی چیزیں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ پہلا قاعدہ یہ تھا کہ صرف اور صرف توحید ربوبیت کے اعتراف سے انسان مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتا، کیونکہ جن کفار سے، مشرکین سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد فرمایا تھا، وہ اس بات کا اعتراف کرتے تھے کہ اللہ ہی تعالیٰ خالق ہے، مالک ہے، وہی روزی دینے والا ہے اور دیگر تمام چیزیں جن کا تعلق ربوبیت سے ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی روشنی میں، اپنی فرمان کی روشنی میں اس بات کو ایمان والا ہونے کے لیے اور جنت میں داخل ہونے کے لیے کافی نہیں سمجھا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کافروں کے، مشرکوں کے درجے میں ہی سمجھا اور اسے جہاد فرمایا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ توحید ربوبیت کافی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خالص بندگی بھی ہونی ضروری ہے۔ اس کے بغیر ایک بندہ صرف ربوبیت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے افعال، اللہ کے کاموں کا اعتراف کر کے مسلمان مومن نہیں ہو سکتا۔ دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ مشرکین مکہ نے، کفار قریش نے یا کفار مکہ نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ان کے معبودان باطلہ کے سلسلے میں سمجھایا اور ان کی بے بسی کمزوری کو اللہ نے واضح کیا اپنی کتاب میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو ان مشرکین نے اس کا جواب یہ دیا کہ ہم جو ان کی طرف آتے ہیں، ان سے لو لگاتے ہیں، ان کے اوپر نظر و نیاز چڑھاتے ہیں اور دیگر جو بہت سارے مراسم ہم انجام دیتے ہیں، اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو پوجتے ہیں یا ان کی عبادت کرتے ہیں، بس بات اتنی سی ہے کہ یہ لوگ بہت زیادہ پہنچ والے ہیں اور ان کی طاقت، ان کی قوت بہت زیادہ ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب ہیں، اور ہم چونکہ بہت زیادہ دور ہیں، اس لیے ان کے واسطے سے، ان کے وسیلے سے اور ان کی سفارشات سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں نجات پا سکتے ہیں، اس لیے ان کے پاس آتے ہیں۔ ورنہ ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ یہ روزی دینے والے ہیں، ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ یہ پانی برسانے والے ہیں، ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے اس دنیا کو بنایا ہے، پیدا کیا ہے، تخلیق فرمائی ہے، اس طرح کا کوئی عقیدہ ہمارا ان کے بارے میں نہیں۔ یہ لات، یہ منات، یہ عزا، یہ 3 بڑی مورتیاں، بڑے بڑے اوثان، اصنام، معبودان باطلہ، 3 مشہور یہی تھے، لات، منات، عزا۔ ان کا ذکر بھی آئے گا کہ کون تھے، کہاں تھے اور کیا حقیقت تھی، اور مکہ فتح ہو جانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے صحابہ کرام کو بھیج کر کے ان بتوں کو بھی اور ان کے جو بت خانے بنے ہوئے تھے، یعنی جہاں یہ نصب کیے گئے تھے اور ان کے ارد گرد جو کمرے یا مجاوری کے لیے جگہیں بنی ہوئی تھی، ان تمام چیزوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑوا کر کے پھینکوا دیا۔ بہرحال، اور اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی واضح طور پر دنیا کے سامنے توحید کی حقانیت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حقانیت اور ایسے ہی معبودان باطلہ، شرک اور مشرکین کی بے بسی
اور ان کے جھوٹ اور ان کے باطل اور کیا کہتے ہیں بغیر یعنی طاقت و قوت سے محروم کسی قابل نہیں ہے، اس چیز کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرما دیا، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، یہ کہہ کر کے۔ تو خیر یہ تیسرا قاعدہ یہ ہے، دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ یہ مشرکین مکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ان کے اوپر پڑھا گیا اور ان کے اپنے معبودان کی بے کسی بے بسی واضح کی گئی، تو ان لوگوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم ان کی عبادت کرتے ہیں یا ہم ان کی پوجا کرتے ہیں یا ان کو ہم رازق مالک خالق اور اس دنیا اور کائنات کا مدبر سمجھتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ بس بات صرف اتنی سی ہے کہ ہم ان کی طرف جو مائل ہوتے ہیں، ان پر چڑھاوے چڑھاتے ہیں، مٹھائیاں اور شیرینیاں چڑھاتے ہیں اور دیگر بہت سارے مراسم اور کام انجام دیتے ہیں، اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ کل قیامت کے دن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی چونکہ قریب ہیں تو ان کی سفارش کے ذریعے سے ہماری بھی نجات ہو جائے گی۔ لیکن اس بہانے کو، اس ہیلے کو یا اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول نہیں فرمایا، بلکہ اور نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ اس حرکت کو یعنی ان مورتیوں کو، ان معبودان باطلہ کو، لات منات اور عزا وغیرہ کو، جن کو یہ سفارشی سمجھتے تھے، واسطہ سمجھتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب کرنے کا ذریعہ سمجھتے تھے، اس عقیدے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک قرار دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے جہاد کرنا واجب قرار دیا۔ یہ جو مسئلہ ہے اس سلسلے میں اللہ کے کلام قرآن کریم کی مشہور آیت کریمہ ہے کہ اللہ نے دو جگہ اس کی وضاحت فرمائی کہ مشرکین مکہ یہی جواب دیتے ہیں کہ یہ محض ہمارے سفارشی ہیں، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب کر دینے کا ذریعہ ہیں، ان کے ذریعے سے ہماری نجات آسان ہو جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم قریب ہو جائیں گے، اللہ کے محبوب بن جائیں گے، ورنہ ہم خود بذات خود اس قابل نہیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم قریب جائیں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے محبت کرے، ان کے ذریعے سے، ان کی وساطت سے، ان کے وسیلے سے، ان کی سفارش سے ہماری نجات کا سامان ہو سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا قرآن کریم کے اندر کہ اللہ تعالیٰ فرماتی ہے یہ لوگ ان لوگوں سے جب بات چیت ہوتی ہے مشرکین مکہ سے تو کہتے ہیں والذین اتخذوا من دونه اولیاء، جن لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کے دوسروں کو ولی بنا رکھا ہے، اولیاء دوسروں سے لو لگا رکھا ہے، محبت کے ولایت کے تعلقات اور مراسم قائم کر رکھے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ لوگ کیا کہتے ہیں ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں، یعنی بحیثیت معبود نہیں کرتے یا اس لیے نہیں کرتے کہ یہ رازق ہیں، یہ خالق ہیں، یہ مالک ہیں، یہ ہمارا عقیدہ بھی نہیں ان کے بارے میں، صرف ان کی عبادت یعنی وہ جو قربت کے نظر و نیاز ہے، قربانی ہے، بتاشے ہیں، طواف ہے وغیرہ وغیرہ، عبادت کے کام تو کرتے ہی تھے، عبادت ہی کے کام کرتے تھے، لیکن ان کو رب اور معبود سمجھ کر کے نہیں کرتے، بلکہ یہ بھی عقیدہ ان کا نہیں تھا کہ یہ روزی دیتے ہیں، یہ فلاں کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، نہیں، بالکل نہیں۔ یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے کیا کہا، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے مگر صرف اس مقصد سے کہ یہ لیقربونا، یہ لوگ ہم لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب کر دیں، اللہ سے قربت حاصل ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت مل جائے، اس مقصد سے ہم ان کی عبادت کرتے ہیں، ورنہ ہم ان کو معبود سمجھتے ہوں، خالق رازق سمجھتے ہوں، ایسی بات نہیں۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے خود کیا کہا ہے، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے ہیں سوائے اس مقصد سے، گویا کہ مقصد یہ ہوا کہ عبادت تو ان کی ہو رہی ہے، گرچہ اس کو خالق نہ سمجھیں، مالک نہ سمجھیں، لیکن ہے یہ عبادت۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ہیلے کو قبول نہیں فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو، اس عذر کو قبول نہیں فرمایا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ حکم کے مطابق اللہ نے کیا فرمایا، آگے دیکھیے اللہ نے فرمایا ان اللہ یحکم بینہم فیما هم فیہ یختلفون ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار، اللہ تعالیٰ جھوٹے کو اور کفر کرنے والے کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ نے کافر کہا کہ نہیں کہا، کافر ٹھہرایا۔ یہ جو عبادت کے مراسم ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کے لیے جائز ہی نہیں، کسی مقصد سے بھی کوئی عبادت کرے، عبادت کا کام صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو۔ اب آپ سفارشی کی حیثیت سے، وسیلے کی حیثیت سے، قریب کر دینے کی حیثیت سے، کے مقصد سے، یہ اللہ سے محبت، اللہ کی محبت حاصل ہو جائے، اس مقصد، کسی مقصد سے آپ جو کام کرتے ہیں اللہ کے ماں سوا کے لیے،
وہ بہرحال شرک باللہ ہے، اس میں کوئی عذر، کوئی ہیلا، کوئی بہانہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقبول نہیں۔ تو یہ بات ذہن میں آنی چاہیے کہ یہ بہرحال ان کا عقیدہ تھا، ان کا نظریہ تھا، ان کی سوچ تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نظریے کو باطل قرار دیا اور دوسری آیتوں میں اللہ نے وضاحت فرمائی۔ دیکھیں تو اب یہ جو عقیدہ رکھنے والے ہیں یہ اللہ کی نگاہ میں مشرک ہے، اللہ کی نگاہ میں کافر ہے، اللہ کی نگاہ میں اس بات کے مستحق ہے کہ ان سے قتال کیا جائے، ان سے جہاد کیا جائے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار کہا۔ اچھا جناب علی، اب دوسری آیت کریمہ میں دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، یہ لوگ اللہ کے سوا کی عبادت کرتے ہیں، مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، ایسی چیزوں کی جو انہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ انہیں فائدہ پہنچا سکتے ہیں، وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اور یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہماری سفارش کر دیں گے، ہماری سفارش کر دیں گے، یہ کہیں گے کہ ہم بڑے اچھے لوگ ہیں، بڑے نیک لوگ ہیں، بڑے ایسے ہیں ویسے، سفارش کر، ان کے لیے جنت ہونی چاہیے، انہیں جہنم سے محفوظ رکھا جائے، انہیں نجات دی جائے، ان کی مغفرت ہو جائے، سفارشی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہوں گے، اس لیے ان کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت صاف لفظوں میں کیا فرمایا دیکھیے آپ، ما لا یضرہم ولا ینفعہم، ایسی چیزیں ہیں یہ جو نہ انہیں نقصان پہنچا سکتی ہیں اور نہ ہی فائدہ پہنچا سکتی ہیں۔ شیخ لکھتے ہیں کہ یہ لوگ خود اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ یہ چیزیں کہ لات منات عزت مورتیاں ہمارے سامنے پڑی ہوئی ہیں، یہ ہمارا نہ کوئی نقصان کر سکتی ہیں نہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچا سکتی، اس بات کا ان کا اعتراف تھا، لیکن محض سفارشی کی حیثیت سے کل قیامت کے دن کام آئیں گے ہمارے، اس مقصد سے ان کے پیچھے لگے رہتے تھے۔ تو ایک قاعدہ عقیدے کا یہ سمجھ لینا چاہیے کہ سفارشی کی غرض سے، وسیلے اور واسطے کی غرض سے بھی اگر کسی کے ساتھ، خواہ وہ زندہ ہو یا مردہ ہو یا جمادات میں سے ہو یا نباتات میں سے ہو یا وہ کسی میٹل میں سے ہو، مثال کے طور پر لکڑی کا بنا ہوا کوئی بھی چیز، حقیر ہو، فقیر ہو، اعلیٰ ہو، ادنا ہو، کوئی بھی ہو، عبادت کے مراسم اگر کسی غیر کے سوا کے ساتھ کیے جائیں گے تو کسی بھی وقت سے کیے جائیں گے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں شرک ہے، اور وہ شرک اکبر جو انسان کو اسلام کے دائرے سے باہر نکال دیتا ہے، اور اس کے ساتھ وہ سارے مسائل، سارے احکام اس کے اوپر فٹ ہوتے ہیں، جو احکام ایک مشرک، ایک شرک اکبر کے مرتکب اور کفر باللہ کا انجام ہوتا ہے، یہ بات ہے۔ اچھا، اب مسئلہ سفارش کا ہے، سفارش کا یا ایک مسئلہ سفارش کا بڑا اہم ہے، کیونکہ سفارش اور وسیلہ، بیچ میں واسطہ بنا لینا کسی کو بھی، اور اس کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ کل قیامت کے دن ہماری سفارش کریں گے، یہ عقیدے کا بہت اہم مسئلہ ہے۔ آپ نے سنا ہوگا بہت پہلے مکے میں، بہت پہلے بھی نہیں لیکن کچھ سالوں پہلے مکے میں ایک علوی مالکی رہتے تھے، اور انہوں نے، ان کا عقیدہ اسی انداز کا سب تھا جیسا کہ اس سے پہلے شاید ہم نے یہاں ذکر کیا یا کہیں اور، کہ ابن حجر حیتمی شافعی پرانے عالم خیر، یہ 10ویں 11ویں صدی ہجری کے ہیں یہ، لیکن یہ بہت بعد کے ہیں ابھی، علوی، حسن علوی مالکی غالباً نام ہے ان کا، انہوں نے بہت سارے عقیدے کے مسائل کو اپنی ایک کتاب میں جمع کیا اور اس کی من مانی شرح کی، من مانی تفسیر کی، اور عقیدہ توحید کو یا سلف صالح کے جو عقیدہ ہے امت کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عقیدہ امت کو ملا ہے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اور آج تک سلف کے منہج پر قائم علماء کرام اسی عقیدے کو، اسی منہج کو تھامے ہوئے ہیں، اس کی پوری غلط ترجمانی کی، غلط شرح کی، اور اس عقیدہ توحید کا حلیہ بگاڑ کر کے رکھ دیا، اور کتاب کا نام کیا رکھا؟ مفاہیم یجب ان تصحح، کچھ مفہوم، کچھ سمجھ جنہیں صحیح کر لینا ضروری ہے، کچھ نظریات، کچھ سوچ جن کی تصحیح کرنا، جن کی اصلاح کرنا ضروری، یہ کتاب کا نام رکھا مفاہیم یجب ان تصحح، کچھ سمجھ، کچھ سوچ جو لوگوں کے درمیان عام ہے وہ غلط ہے، ضروری ہے کہ اس کو صحیح کر لیا جائے، حالانکہ وہ سارے عقیدے غلط اور باطل قسم کے تھے،
جس کو انہوں نے اپنی کتاب میں جگہ دیا اور اس کو بنیاد بنا کر کے لوگوں کے درمیان اسے پھیلایا. خیر الحمدللہ اس میں سفارش کا مسئلہ بھی بہت تفصیل سے انہوں نے گھما پھرا کر کے بہرحال یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں بہت سارے لوگوں کو سفارشی ثابت کیا. ابھی اولیاء ہے، صالحین ہیں، بزرگان دین ہیں اور وغیرہ وغیرہ، ان تمام لوگوں کی سفارش کو حق اور سچ قرار دیا، بغیر کسی شرط کے، بغیر کسی قید کے، اور غلط فہمیاں پیدا کی، ورگلایا، مختلف انداز کی منمانی تشریح اللہ کے کلام کی آیتوں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ جزائے خیر دے. شیخ صالح بن عبدالعزیز آل شیخ جو اس وقت اسلامک منسٹری سعودی عرب کے وزیر ہیں، ابھی بھی ہیں، بیچ میں ان کو کسی اور منصب کے لیے وہاں سے ہٹا کر کے کسی اور منصب پر فائز کر دیا گیا تھا یا طے کیا جانے والا تھا. پھر بعد میں سے فیصلہ کیا حکومت نے کہ نہیں، اس منصب کے لیے سب سے مناسب اگر کوئی ہے تو وہ شیخ صالح بن عبدالعزیز آل شیخ ہیں. الحمدللہ اس وقت پھر ابھی وزیر کے عہدے پر فائز ہیں وہ، یعنی سعودی عرب اور اس کے ذریعے جو بھی پوری دنیا میں اسلامی اور اسلام کی دعوت، نشر و اشاعت، توحید کی دعوت، تعلیم، تربیت، رفاہی، جتنے بھی کام ہوتے ہیں وہ سارے کام اسی اسلامی منسٹری کے زیر نگرانی ہوا کرتے ہیں. اس کے وہ وزیر ہیں، صدر ہیں، رئیس ہیں. انہوں نے کتاب لکھی ہذہ مفاہیمنا. انہوں نے کتاب کیا لکھا تھا؟ کچھ مفاہیم، کچھ سوچ جو غلط ہیں ان کی تصحیح کرنی چاہیے. تو شیخ نے اس کا جواب لکھا ہذہ مفاہیمنا، یہ ہماری سوچ ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے. اور الحمدللہ وہ کتاب بڑی تعداد میں سعودی عرب کے گوشے گوشے میں اور پوری دنیا میں پھیلائی گئی، اور جتنی غلط فہمیاں اس شخص نے پھیلائی تھی اپنی کتاب کے اندر الحمدللہ اس کا ازالہ کر دیا گیا. تو خیر مجھے ابھی یہ بات یاد آئی سفارش کے موضوع پر یا شفاعت کے موضوع پر اللہ کے کلام کی بے شمار آیتیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں. بہرحال اسلام کی صحیح تعلیم کی روشنی میں، عقیدہ صحیحہ کی روشنی میں سفارش یا شفاعت کا جو صحیح اصول اور ضابطہ ہے اس کی وضاحت کی گئی کہ سفارش کی دو قسمیں ہیں. سفارش یا شفاعت دو قسم کی ہوا کرتی ہے. ایک شفاعت وہ ہوتی ہے جو ثابت ہے، درست ہے اور ہوگی، اس کا موقع ہوگا اور وہ دیکھنے کو ملے گی، کی جائے گی، اللہ کے یہاں قبول ہوگی، پازیٹیو. اور ایک ہے غلط، باطل، منفی شفاعت جو اسلامی اصولوں کے خلاف ہے، اللہ کے کلام کے، اللہ کے نبی کی سنت کے فرمان کے خلاف ہے، وہ اس لیے سفارش قبول نہیں کی جائے گی. یہ دو چیزیں. اب جس سفارش کی یہ بات کر رہے تھے، ٹھیک ہے، ان لوگوں نے ایک بات تو کہا کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں، اس لیے نہیں کرتے کہ ہم ان کو اپنا اللہ مانتے ہیں یا اپنا رب مانتے ہیں، خالق مالک مانتے ہیں، یہ نہیں عقیدہ ہے ہمارا، لیکن بس اس لیے عبادت کرتے ہیں کیونکہ یہ بڑے اچھے لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں اور سفارش ہماری کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، اس لیے ہم ان کی عبادت کرتے ہیں. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سفارش تم نے کہاں سے بنایا ان کی؟ اس کی کیا دلیل ہے کہ یہ سفارش کر سکیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں؟ کون ہے یہ؟ سفارش کا ضابطہ کیا اسلام کے اندر؟ کیا ہر کس و ناقص اور ہر کس و ناقص کی سفارش کر سکے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں؟ یا اس کا کوئی قاعدہ ہے، کوئی ضابطہ ہے، کچھ اصول ہے اس کے؟ جس اصول کا پابند ہر چھوٹا بڑا ہوگا، چاہے وہ نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں نہ ہو. ایک اصول، ایک ضابطہ، کیونکہ سفارش کوئی آج کل کی سفارش نہیں انسانوں کے بیچ میں انسانوں کی سفارش، بلکہ وہ رب ذوالجلال کے سامنے انا الجبار ہے کہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سفارش کرنی. اور پھر اس دنیا میں نہ جانے کیسے کیسے عقیدے کے لوگ ہیں، کیسے کیسے نظریات کے لوگ ہیں، کیسی بدعمالیاں ہمارے آپ کے یہاں، بدعقیدگیاں ہمارے یہاں آپ کے یہاں موجود ہیں انسانوں کے بیچ میں. تو پھر سفارش کیا ہر ایک کی کر سکے گا؟ اور سفارش کرنے والا کون ہے؟ کیا سب کو پرمیشن ملے گی؟ یہ چیز بڑی اہم ہے. اس لیے یہاں پر یہ مسئلہ بھی چھیڑا گیا کہ سفارش کے سلسلے میں بھی مسئلہ سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ سفارش کی دو قسمیں ہیں. ایک قسم ہے جو غلط ہے، وہ سفارش ممکن ہی نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، اور ایک سفارش وہ ہے جو صحیح ہے، ثابت ہے، اور وہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں آخرت میں دیکھنے کو ملے گی. بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں بھی جو حق سفارش ہے اس کے اصول اور اس کے ضابطوں پر اترنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ شافعین کی سفارش سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین. تو دیکھیں صفات کی دو قسمیں. ایک قسم یہ ہے کہ دیکھو سفارش جو صحیح ہوگی اس سفارش کے اندر دو شرطیں پائی جانی چاہیے. دو شرطیں پائی جائیں گی تو وہ سفارش صحیح ہوگی، حق ہوگی، سچ ہوگی.
اور اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا. سفارش جس کے لیے کی جا رہی ہے اس کو سفارش کا فائدہ ملے گا, اور وہ سفارش اگر کرے گا تو سفارشی کو سفارش کرنے کی اجازت بھی مل جائے گی. اور 2 شرطوں میں سے ایک بھی شرط اگر گری تو وہ سفارش اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں ہو سکتی, اور وہ سفارش غلط ہوگی, منفی ہوگی. 2 شرطیں. ایک شرط اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں سفارش کرنے کی یہ ہے کہ سفارش کرنے والا کون ہے, اللہ اسے پہلے سفارش کرنے کی اجازت دے گا تو ہی وہ سفارش کر پائے گا. سفارش کرنے والے کو اللہ کی اجازت کہ آپ سفارش کر سکتے ہیں. چلیے ٹھیک ہے, آئیے بولیے کیا کہنا چاہتے ہیں. باریابی کا موقع دیا جائے, اجازت ملے گی تب سفارش کر پائے گا. تو پہلی شرط سفارش کی شفاعت حق کا کی یہ ہے کہ سفارش کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت ہونی چاہیے. پہلی شرط. دوسری شرط یہ ہے کہ جس کے لیے سفارش کی جا رہی ہے اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی اور خوش ہو. اب آپ سوچیں گے کہ اللہ تعالیٰ اسے راضی اور خوش ہوگا ہی جب پہلے سے, تو سفارش کی ضرورت کیا ہے؟ ضرورت. مقصد یہ ہے جن کے جنتی ہونے کا فیصلہ ہو چکے گا ان کو بھی جنت میں داخل کرنے کے لیے اللہ کے نبی سفارش فرمائیں گے. اے اللہ ان کے جنتی ہونے کا فیصلہ ہو چکا ہے, اللہ ان کو انتظار میں نہ رکھا جائے, ان کو جنت میں جانے کا. خیر, اصل یہاں مسئلہ جو سمجھنے کا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہوگا تو سفارش کی ضرورت کیوں پڑے گی؟ سفارش کی ضرورت اللہ کے راضی ہونے کیا مطلب ہے؟ دیکھو ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندگان میں, اللہ کی مخلوق میں, اللہ کے مخلوقات یعنی انسانوں اور جنوں میں انبیاء اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے سوا کوئی معصوم نہیں ہے کہ نہیں؟ بشری تقاضے سے غلطیاں کسی ایک سے بھی ہو سکتی ہیں, لیکن اللہ کے راضی ہونے کا مقصد یہ ہے کہ اس کی توحید میں, اس کے ایمان باللہ میں کوئی خلل موجود نہ ہو. ٹھیک ہے, اور گناہ کی باتیں ہوں گی اور کمیاں کوتاہیاں ہوں گی, کچھ نہ کچھ ہے نا, تھوڑے بہت گناہ کے کام, معافی کے کام ہوں گے, اس کے بعد عملی کوتاہیاں اس کے یہاں ہو سکتی ہیں, لیکن توحید جو ہے ایمان باللہ یہ اس کا کیا ہوگا؟ صحیح ہوگا. پتہ کیا چلا کہ اللہ جن سے سفارش جن کی جانی ہے اللہ ان سے راضی اور خوش ہو, یعنی توحید پرست ہو, اس میں کوئی خلل نہ ہو, البتہ گنہگار ہوں, گنہگار موحدین ہوں گے تو ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی اور خوش ہوگا, اور انہی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سفارشیوں کو سفارش کرنے کی اجازت. لیکن نیکیوں کا پہاڑ کھڑا کر لیا ہو کسی نے تہامہ کی طرح, لیکن اگر عقیدہ توحید میں خلل ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی اس کے لیے نہیں. ان اللہ لا یرضی لعبادہ الکفر, اللہ اپنے بندوں کے لیے کفر پسند نہیں کرتا, اور کفر لے کر کے توحید میں خلل لے کر کے آیا ہوا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے پسند کرے گا کہ میرے حق کو پامال کر کے آیا ہے اور پھر کسی اپنے نیک بندے کو اجازت دوں کہ جاؤ اس کے لیے سفارش کرو؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے, اللہ کے حق سے بعید ہے, ایسا ممکن نہیں. اس لیے 2 شرطیں یہ ذہن میں رہنی چاہیے. شافع کے لیے اللہ کی اجازت یعنی سفارشی کے لیے, اور مشفوع لہو جس کو کہتے ہیں, جس کے لیے سفارش کی جا رہی ہے, اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی. ان باتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی جگہ بیان فرمایا. اب ان میں سے ایک بھی شرط اگر چھوٹ گئی تو وہ باطل سفارش. اب یہ معبودان باطلہ, لات, منات, عزا, حبل, فلاں 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 سارے معبودان جو تھے جن کو ان مشرکین نے سفارشی ابھی سے سمجھ رکھا تھا کہ قیامت کے دن ہماری سفارش کریں گے, دونوں شرطیں پائی جا رہی کہ نہیں پائی جا رہی؟ دونوں شرطیں مفقود ہیں, ہے کہ نہیں؟ سفارشی کون ہوگا؟ یہ لات, یہ منات, یہ عزا, کون ہے یہ؟ محض بت ہیں. ابھی آئے گی بات. لات کے بارے میں کہا گیا کہ وہ لات ہے یا لات تشدید کے ساتھ. لات ایک مورتی تھی, ایک مورتی, ایک مطلب ایک کیا کہتے ہیں اس کو, دیوی دیوتا تھا ان کا بت. اور لات جب پڑھا جائے گا تو اس کا معنی یہ ہوگا, لتا کے معنی ہوتے ہیں ستو گھولنا. ستو ہوتی ہے نا گاؤں میں ہمارے یہاں, ستو گھول کر کے تو کھاتے. تو ایک لتا یا لطو سے یہ لات ہوگا جس کے معنی یہ ہوں گے کہ وہ آدمی کوئی نیک آدمی تھا, اللہ کا نیک بندہ تھا, جو اس علاقے میں اس جگہ بیٹھ کر کے ستو گھولتا تھا اور حاجیوں کو, عمرہ کرنے والوں کو, اللہ کے گھر کے زائرین کو پلاتا تھا للہ, مطلب اجر و ثواب کی نیت. نیک آدمی تھا, کوئی اللہ کا بندہ تھا. اور وہی جب اس کی موت ہو گئی تو لوگوں نے اسی کے نام پر مزار بنا لیا.
مزاری کہتے ہیں نا آج کے دور میں، مزار بنا لیا، تربت، اور وہاں پر اس کی عبادت ہونے لگی. دونوں صورتیں میں اگر وہ مورتی ہے محض کوئی حقیقت نہیں اس کی تو غلط ہی ہے. اگر یہ نیک آدمی، دوسری والی بات مان لی جائے کہ یہاں پہ کوئی ستو گھولنے والا نیک آدمی تھا، حاجیوں کو کھانا پانی کھلاتا تھا اور ستو گھول گھول کر کے پلاتا تھا، ان کے بھوک پیاس کا خیال کرتا تھا، نیک آدمی بھی تھا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا ایمان، اس کا عقیدہ کیا تھا؟ کیا اس کی صرف یہ نیکی جو سماج سیوا سے تعلق رکھتی ہے، کیا صرف یہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس قابل بنا دے گی کہ وہ سفارش کر سکے؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ عبداللہ بن جدعان کے بارے میں جانتے ہیں نا، زمانے جاہلیت کی بڑا مشہور شخص اور دولت مند حیثیت والا آدمی، لوگوں کو کھلانے پلانے، حاجیوں کی خدمت، دیکھ ریکھ، انہیں دھوپ سے بچانے کے لیے ٹینٹ اور خیمے لگوانا، ان کے پینے کے لیے میٹھے پانی کا انتظام کرنا وغیرہ، بڑا نیک آدمی. اس کے ساتھ کئی ایک میٹنگیں بھی ہوئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور لوگوں کی نبوت سے پہلے. ٹھیک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت اما عائشہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی تو بڑا نیک انسان تھا، بڑی خدمت کیا کرتا تھا حاجیوں کی وغیرہ وغیرہ، سماجی معاملات میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتا تھا، حل ينفعه ذلك یا حل نفعه ذلك، کیا یہ محنت جو کچھ اس نے کی ہے، نیکیاں بھلے کام کیے، کیا اس کو قیامت کے دن کچھ کام آئیں گے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا لم ينفعه ذلك یا ما نفعه ذلك، نہیں، یہ چیزیں اس کے بالکل کام میں آنے والی نہیں، اس کا کوئی فائدہ اس سے ملنے والا نہیں، کیوں؟ اس لیے عقیدہ اس کا صحیح نہیں تھا. انه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم البعث، اس نے کبھی نہیں کہا کہ اللہ جس دن سارے لوگ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے، قیامت ہوگی، حشر و نشر کا میدان ہوگا، اور قیامت کے میں، آخرت میں، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، کبھی نہیں کہا اس نے. یعنی اس کا آخرت پر ایمان ہی نہیں تھا، اور بقیہ جو ایمان تھا وہ یہی تھا جیسے آپ دیکھ رہے ہیں، لات منات عزا، ان کو سفارشی بنانا اور ساری چیزیں ان کے لیے عبادت کے مراسم انجام دینا، نظر و نیاز چڑھاوے بتا کے سب کرتا تھا وہ، جب اس نے مکہ کا طریقہ زمانے جاہلیت تھا. بھائی بقیہ یہ جو سارے کام اس نے کیے خیر کے بھلائی کے، یہ کام تو دنیوی اعتبار سے اس کے لیے اچھے رہے اور اس کی واہ واہی ہوئی، اس کا مقام اور اس کی مقبولیت بڑھی، دنیا میں فائدہ اٹھا لیا. اب اس کا فائدہ آخرت میں اس وقت ملتا جب اس کا ایمان کیا ہوتا، ایمان اس کا تعلیم ہوتا، عقید توحید اور آخرت پر اس کا ایمان صحیح ہوتا. تو یہ سارے چیزیں جو اس کے کام میں نہیں آ رہی ہیں، صرف دنیا میں کام میں آئی، آخرت میں کام میں نہیں آ رہی ہیں، یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نام عمل پہ جوڑ دیتا. کیونکہ ایمان لانے کے بعد اگر ایمان صحیح تعلیم ہو، درست ہو، حسن اسلام ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سارے نیک کاموں ہی کو نہیں بلکہ گناہوں کے کاموں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے. اولئک یبدل اللہ سیئات حسنات. تو بہرحال پتہ چلا کہ کوئی فائدہ ہونے والا نہیں. تو اگر یہ سفارشی ہونے کے حیثیت سے یا سفارش کریں گے اس لالچ میں اگر ان کی عبادت کیا کرتے تھے، یہ تب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ سفارش کا حق کس کو پہنچتا ہے؟ تحیلات کو پہنچے گا، منات کو پہنچے گا؟ کیونکہ سفارشی کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سفارش کرنے کی اجازت دے. تو کیا دلیل ہے کہ انہیں اللہ تبارک لات کو، منات کو، عزا کو، ان کو سفارش کی اللہ تبارک و تعالیٰ اجازت دے گا؟ اگر انہیں اجازت دے دے، مان لو کہ وہ نیک لوگ ہی ہیں، توحید پرست ہی ہو، اگر انہیں اللہ اجازت دے کہ بھائی ٹھیک آپ سفارش کر سکتے، دوسری شرط یہ ضروری ہے کہ سفارش انہی لوگوں کے لیے ہو سکتی ہے جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی اور خوش ہو. تمہارے عقیدے کیسے ہیں دیکھ لو، تمہارے عقیدے کیسے، اللہ تعالیٰ تم سے راضی نہیں. اوساط الموحدین، توحید پرست ہو، توحید خالص ہو، عملی کوتاہیاں ہو، کچھ گناہ کے کام، معصیت کے کام ہو، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں، انبیاء، رسل، ملائکہ، ان کو سفارش کرنے کی اجازت قیامت کے دن دے گا. تو دونوں چیزوں میں سے ایک بھی چیز اگر مفقود ہوئی تو وہ باطل شفاعت ہے، وہ غلط شفاعت ہے، ناقابل اعتبار ہے، وہ سفارش نہیں ہوگی، اس کو منفی شفاعت کہا جاتا ہے. اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم کے اندر من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ یعنی کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بغیر اللہ کی اجازت کی سفارش نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ کون ہے کوئی جو اللہ تبارک و تعالیٰ اجازت نہ دے اور وہ اللہ کے یہاں سفارشی بن کر کے کھڑا ہو جائے؟ ہے کسی کو ہمت؟
اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا. ایسے اللہ نے فرمایا وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ. یہ سفارشی جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اجازت دے گا وہی سفارش کریں گے. اب ان کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی ہوگی, جن سے اللہ خوش ہوگا, انہی کی سفارش کر سکیں گے. وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ. اور یہ سفارشی حضرات انہی کی سفارش کر سکیں گے جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی اور خوش ہوگا. تو یہ بات واضح ہو گئی. سب یہ طے بات ہے کہ سفارش کے لیے بھی, سفارش کی غرض سے, اس کی چاہت سے, کسی مقصد سے بھی اگر آپ نے اللہ کے سوا کے لیے عبادت کے مراسم انجام دیے تو بہرحال وہ شرک باللہ ہے, شرک اکبر ہے. اپنی زبان سے تم اس کو عبادت کہو یا نہ کہو, معبود تسلیم کرنے کے ساتھ عبادت کر رہے ہو یا سفارشی کی حیثیت سے اس کی عبادت کر رہے ہو, ان دونوں مسئلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کوئی فرق نہیں. ان کو معبود سمجھتے ہیں آپ, ان کو اپنا رب سمجھتے ہیں, اس لیے عبادت کرتے ہیں, وہ بھی شرک باللہ ہے. اور ان کو سفارشی سمجھتے ہیں, اللہ اور اپنے درمیان واسطہ اور وسیلہ سمجھتے ہیں, اس لیے ان کی عبادت کرتے ہیں کہ اللہ سے قریب کر دیں گے. اس حیثیت سے بھی جو عبادت کی جاتی ہے وہ شرک باللہ ہے, شرک اکبر ہے, اور ان دونوں کا انجام بھی افلا ہے. تو یہ مختصر سی بات تھی سفارش کے سلسلے میں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام کی کئی آیتوں سے شیخ نے یہاں پر وضاحت کی ہے. اللہ فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع ولا فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون. اللہ نے فرمایا اے لوگو, اے ایمان والو, اللہ رب العالمین جو تم کو روزی عطا فرمائی اس میں سے خرچ کرو اس دن کے آنے سے پہلے, جس دن نہ کاروبار ہوگا, نہ دوستی ہوگی, نہ سفارش ہوگی. اس قیامت کے دن سے آنے سے پہلے, جس دن نہ کوئی لین دین چلے گا, نہ کوئی خلت, خلیل, دوستی یارانہ, کہ کوئی جگری دوست ہو اس کے اپنے جگری دوست کے لیے کام آ جائے, ایسا بھی نہیں ہوگا. ولا شفاعۃ, اور نہ کوئی سفارش چلے گی. اس لیے بات ہے. اور اللہ نے فرمایا والکافرون هم الظالمون, کفر کرنے والے ہی ظالم ہیں. کفر کرنے والے ہی کیا ہیں؟ ظلم کرنے والے. تو یہ ہے سفارش کی دو شرطیں اپنے ذہن میں رکھیں, یہی چیز اہم ہے جس میں یہ خطا اور غلطی ہوتی ہے. تو دوسرا قاعدہ یہ تھا کہ جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرک کہا, کافر کہا, یہ لوگ یہ کہتے تھے کہ ہم جو عبادت کے کام کرتے دکھائی دیتے ہیں تم کو, یہ کام اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ ہم ان کو اپنا رب اور معبود سمجھتے ہیں, صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اچھے لوگ ہیں, نیک لوگ ہیں, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہماری سفارش کر دیں گے اور ہمیں اللہ سے قریب کر دیں گے, ہم نہیں پہنچ سکتے, ہم گنہگار ہیں, بدعمل ہیں. تو یہ عقیدہ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں شرکیہ ہے. اچھا جناب, اس کے بعد تیسرا قاعدہ تھوڑا سا طویل ہے, دیکھیں. اللہ کے نبی شیخ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں بحیثیت نبی مبعوث ہوئے اور آپ کے سر پر نبوت کا تاج رکھا گیا, آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا, تو بہت سارے قسم کے لوگ آپ کے آنکھوں کے سامنے تھے. آپ جن لوگوں کے درمیان نبی بنا کر کے بھیجے گئے, جس ماحول میں, جس علاقے میں, اس علاقے میں مختلف طبقے کے لوگ رہتے تھے, مختلف انداز کے لوگ تھے, مختلف انداز کی چیزوں کی وہ عبادت اور پوجا بھی کیا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو, جو الگ الگ قسم کے لوگ تھے, فرشتوں کی عبادت کرنے والے تھے, پتھروں کی پوجا کرنے والے تھے, حجر درختوں کی پوجا کرنے والے تھے, سورج کی پوجا کرنے والے تھے, چاند کی ستاروں کی پوجا کرنے والے تھے, اللہ کے فرشتوں کی پوجا کرنے والے تھے, اللہ کے نبیوں کی رسولوں کی پوجا کرنے والے لوگ تھے, اور دیوی دیوتاؤں کی پوجا تو ہوتی ہی تھی. مختلف انداز کے لوگ موجود ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا جو حکم اللہ کی طرف سے آپ لائے تھے اس کو نافذ کرنے, اور جو اس کی ضد ہے شرک باللہ, اس کا حکم لگانے کے سلسلے میں ان مختلف قسم کے عبادت کرنے والوں نے کوئی تفریق نہیں کیا, سب پر سیم حکم لگایا. جیسے وہ مشرک ہے ویسے وہ مشرک ہے, ویسے وہ مشرک ہے ویسے وہ مشرک ہے. سب کا شرک, سب کا کام الگ الگ ہے, لیکن شرک ہونے میں سارے کام کیا ہے؟ مشترک ہے. اس لیے شرک کے سلسلے میں اس انداز کی کوئی تفریق اگر کرتا ہے تو یہ تفریق غلط ہے. کوئی کہے کہ بھائی وہ جن لوگوں کو اللہ نے مشرک کہا, جہنمی کہا, جنت کو حرام کیا ان کے اوپر, اور ابد الآباد کے لیے, ہمیشہ کے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیا, وہ تو مورتی پوجا کرنے والے لوگ تھے, ہم کون سی مورتی کی پوجا کرتے ہیں؟
ہم تو اللہ کے نیک لوگ ہیں، صالحین ہیں، ان سے ذرا سا ہم قربت رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، اور ان کی تکریم میں، ان کی تعظیم میں، اور یہ وسیلے واسطے کے مقصد سے ہم ان کے اوپر نظر و نیاز چڑھا دیتے ہیں، چادر چڑھا دیتے ہیں، ان کا درشن کر لیتے ہیں، ان کے نام کے بکرے مرغے کر دیتے ہیں مثال کے طور پر. یہ الگ ہے ہمارا. وہ جو شرک اور کفر تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں، وہ تو مورتی پوجا کرنے والوں کے لیے تھا. جیسا کہ اس سے پہلے ہمارے بھائی کوئی کہہ رہے تھے نا، شیخ نے میں نے کہا تھا کہ یہ نقطہ شیخ نے آگے بیان کیا تیسرے قاعدے. یہ بہت اہم نقطہ ہے. اللہ کے کوئی فرق نہیں، کوئی مورتی پوجے، کوئی چاند ستارہ نبی ولی فرشتہ کسی کی بھی پوجا کرے. اور یہ بات سے پہلے بھی آئی تھی کہ کوئی مچھر کے پر کو اللہ کا شریک ٹھہرائے یا کسی اللہ کے مقرب فرشتے کو اللہ کا شریک ٹھہرائے، اللہ کے بھیجے ہوئے کسی رسول اور پیغمبر کو اللہ کا شریک ٹھہرائے، اللہ کے ہاں ان دونوں شرکوں میں کوئی فرق نہیں. مچھر کا پر بھی اللہ کا شریک ٹھہرایا جائے گا، مشرک ہوگا، اور اللہ جبریل امین کو شریک ٹھہرائے گا تب بھی کیا ہوگا؟ مشرک ہوگا. ابراہیم خلیل اللہ کو، حضرت نبی ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو شریک ٹھہرائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا اس کے شرک ہونے میں اور بڑے شرک ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ مچھر کا پر تو حقیر چیز ہے، نہایت حقیر، ادنا سے ادنا چیز ہے، اور یہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے فرشتے ہیں، اللہ کے مقرب لوگ ہیں. دونوں میں فرق، خالی یہ شکل میں فرق ہے، حکم میں کوئی فرق. تو یہ تیسرا قاعدہ ہے. وہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں کے سامنے آئے تھے، جن لوگوں کے بیچ مبعوث کیے گئے تھے، وہ مختلف انداز کی عبادتیں کیا کرتے تھے. کچھ لوگ تھے جو فرشتوں کی عبادت کرتے. اچھا، یہ ساری باتوں کی دلیلیں شیخ نے نوٹ کی ہے یہاں پر. ساری باتوں کی دلیلیں، سورج کی، چاند کی، ستارے کی، نبیوں کی، فرشتوں کی، ولیوں کی، صالحین کی، اور شجر حجر بت مورتیوں کی پوجا، ان تمام چیزوں کی دلیلیں قرآن کریم کے اندر موجود ہیں. کوئی ہوا خواہشات کی بنیاد پر نہیں بات کہی جا رہی. شیخ نے ساری باتیں یہاں نوٹ کی ہیں، قرآن کریم کی آیتوں کے حدیثوں کے حوالے دیے. تو جن لوگوں کی عبادت کرتے رہے ہوں سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حکم میں شامل فرمایا، سب کے ساتھ ایک فیصلہ. اللہ نے کہا ان لوگوں میں سے کچھ لوگ فرشتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، کچھ لوگ نبیوں کی عبادت کرتے تھے، نیک صالحین اولیاء کرام کی عبادت کیا کرتے تھے، کچھ لوگ شجر حجر پتھروں کی اور درختوں کی پوجا کیا کرتے تھے، کوئی لوگ سورج چاند وغیرہ کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حکم میں کوئی فرق نہیں کیا. جیسے مورتی پوجا کرنے والے کے ساتھ جہاد کیا، ایسے ہی چاند کی، سورج کی اور ستاروں کی پوجا کرنے والوں کے ساتھ بھی جہاد کیا. جیسے ان کے ساتھ جہاد ہوا دونوں کے ساتھ میں، ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ماننے والوں کو کے ساتھ بھی جہاد کیا. عزیر علیہ السلام کو یہودیوں نے جیسا کہ ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، شریک ٹھہرا دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی جہاد کا کوئی فرق نہیں کیا. کوئی فرق نہیں، سب کو ایک کام. اس سے پتا چلتا ہے کہ قاعدہ سمجھ لو، شرک کے معاملے میں غلط فہمیاں ہے نا لوگوں کے ذہنوں میں. یہی مقصد، 4 قواعد یعنی عقیدے، توحید، شرک باللہ اور توحید کے سلسلے میں 4 قاعدے سمجھ لو ذہن میں. یہ کنفیوژن ذہن میں پیدا نہیں ہونی چاہیے، ایسا ہو تو یہ حکم الگ ہے، ایسا حکم الگ ہے، بالکل نہیں. یہ قاعدے کتاب و سنت کی روشنی میں مسلم ہے، طے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد سب سے یکساں کیا، کوئی فرق نہیں کیا کہ یہ الگ ہے، اس کے ساتھ الگ رویہ ہوگا، یہ حضرت عیسیٰ کا معاملہ ہے، نہیں ان کے ساتھ الگ معاملہ ہوگا، یہ چاند اور ستارے کا معاملہ ہے، اس کا معاملہ الگ ہوگا، بالکل نہیں. فرشتوں کو کسی نے عبادت کی، فرشتوں کی مثال کے طور پر، تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اب فرشتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نہایت مقرب بندے ہیں، نہایت قریب ترین اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے جو اللہ ہی کے پاس رہتی ہے، پوجا مقام ہے ان کا. اس لیے ان کی اگر ان کو کسی نے شریک ہے یا کسی نے ان کو پوج لیا تھوڑا بہت، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یا اس کا درجہ کم ہے، وہ چھوٹا شرک ہے یا ہلکا، نہ بالکل نہیں، برابر ہے. اس لیے آج بھی کوئی بھی دربان ہو، کوئی بھی دربار ہو، سارے دربار میں جو بھی کام کیا جاتا ہے اللہ کی نگاہ میں سب یکساں شرک اکبر ہے. اللہ کی سوا کی عبادت ہوتی ہے، اتنا کافی. کوئی بھی ادنا ہو، اعلیٰ ہو، حقیر ہو، فقیر ہو، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک درجے میں رکھا. شیخ کہتے ہیں، دیکھیں کہتے ہیں دلیل، سب کو ایک حکم کے تحت سب کو جہاد کیا جائے گا. اس کی دلیل شیخ کہتے ہیں فالدلیل قوله تعالی وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ان سب سے قتال کرو، ان سب سے، ہم کے ضمیر مشرکین کی طرف، شرک کرنے والوں سے، کفر کرنے والوں سے قتال کرو. کوئی تفریق نہیں ہے کہ کون کس نوعیت کا شرک کرنے والے،
بدھ کی پوجا کرنے والے یا سورج پوجنے والے، ستارے پوجنے والے، نبیوں کی عبادت کرنے والے، ولیوں کی عبادت کرنے والے، فرشتوں کی، بلا تفریق ان سے کیا کرو؟ وقاتلوہم، ان سب سے قتال کرو، حتی لا تکون فتنہ، یہاں تک کہ اللہ کے اس دھرتی میں پر شرک باقی نہ بچے۔ فتنہ کسے کہتے ہیں؟ فتنے بہت سارے ہو سکتے ہیں، لیکن سارے فتنوں کی جڑ کیا ہے؟ اور سب سے بڑا فتنہ کون سا ہے؟ سب سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ انسان اللہ کے در سے بھٹک کر کسی اور کی در پر چلا جائے۔ سب سے بڑا امتحان تو یہی، سب سے بڑی آزمائش تو یہی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، ان سے قتال کرو یہاں تک کہ شرک نہ رہ جائے، فتنہ باقی نہ بچے، یعنی اللہ کی دھرتی پر شرک باقی نہ بچے، صرف ایک اللہ کی عبادت کی جائے۔ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور دین پورا کا پورا، یعنی عبادت پوری کی پوری اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہو جائے۔ اس دھرتی پر اللہ کے شرک باقی نہ بچے، فتنہ باقی نہ بچے، اور دین پورا کا پورا اللہ تبارک و تعالیٰ، یعنی عبادت صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہو جائے۔ یہ اب اس کے بعد سے کہتے ہیں کہ دیکھ لو، سورج کی پوجا بھی ہوتی تھی اللہ کے نبی کے زمانے میں، چاند کی پوجا بھی ہوتی تھی۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ، اللہ نے فرمایا کہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا اللہ کی نشانیوں میں سے رات ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے رات ہے، اللہ کی نشانی ایک کیا ہے؟ دن ہے۔ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، سورج بھی اللہ کی نشانی ہے، چاند بھی اللہ کی نشانی۔ اب اللہ نے کیا فرمایا؟ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، اے لوگو سورج کا سجدہ مت کرو، نہ چاند کا سجدہ کرو، نہ سورج کا سجدہ نہ چاند کا سجدہ۔ پتہ چلا کہ سورج اور چاند کے سجدے بھی اللہ کے نبی کے زمانے میں ہوتے تھے بھائی، پوجا کرنے والے تھے، ستاروں کی پوجا ہوتی تھی۔ اللہ کے نبی کی حدیث موجود ہے، نچھتر سے اگر کسی نے بارش ہونے کا عقیدہ رکھ لیا کہ یہ ستارہ یہاں سے یہاں جائے گا، یہ وہاں سے وہاں جائے گا، بارش ہوگی، تو بھی کیا ہو جائے گا؟ یہ کفر۔ اصبح من عبادی مؤمن بی وکافر بالکوکب وکافر بی ومؤمن بالکوکب۔ صلح حدیبیہ کی رات گزر گئی، صبح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش ہوئی، کافی بارش ہوئی رات میں، الحمدللہ سکونت نازل فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ اطمینان کے لیے۔ بہرحال تو اللہ کے نبی نے فجر کی نماز سلام پھیرنے کے بعد یہ حدیث پڑھی، یہ بات بیان فرمایا اللہ کہا میری امت کے کچھ لوگ، اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندوں میں سے کچھ لوگ مجھ پر ایمان لانے والے ہوئے ٹھہرے اور ستاروں کا کفر کرنے والے ٹھہرے، اور میرے بندوں ہی میں سے کچھ لوگ ستاروں پر ایمان لانے والے بنے اور میرے ساتھ کفر کرنے والے ٹھہرے۔ پھر اللہ کے نبی جس نے یہ کہا کہ آج کی رات بارش اللہ نے برسائی ہے، وہ اللہ پر ایمان لانے والے ہوئے، اور جس نے یہ کہہ دیا کہ آج کی رات کی بارش یہ تارا یہاں سے وہاں گیا، وہاں سے وہاں گیا، جو ان کی جگہیں بنا رکھی ہے لوگوں نے، ایسا ہوگا تو بارش ہوگی۔ جس نے یہ کہا مطرنا بنوء کذا وکذا، فلاں فلاں نچھتر کی وجہ سے بارش ہوئی ہے، فذلک مؤمن فذلک کافر بی ومؤمن بالکوکب، وہ مجھ پر میرا کفر کرنے والا ہے اور ستارے پر ایمان لانے والا ہے۔ دیکھو اس طرح سے یہ سب عقیدے موجود تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ ایسے اللہ نے فرشتوں کے بارے میں فرمایا وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نہ تو تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ تم فرشتوں کو اور نبیوں کو رب بنا لو، اللہ تمہیں بھی اس بات کا حکم نہیں دیتا کہ تم فرشتوں کو اور نبیوں کو رب بنا لو، تو پھر تم کیوں رب بناتے ہو فرشتوں کو اور نبی؟ اس کا مطلب فرشتوں کو نبیوں کو رب بنانے کا عقیدہ بھی موجود۔ اچھا جناب، اس کے بعد نبیوں کی اور اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر نام لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم انت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق ان كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك انك انت علام الغیوب۔ مشہور آیت کریمہ سورہ مائدہ کی، اللہ فرماتا ہے اس وقت کو یاد کرو، قیامت کا منظر، اس وقت اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم، جب اللہ تبارک و تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے کہے گا اے عیسیٰ مریم کے بیٹے، کیا تم نے لوگوں کو حکم دیا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا معبود بنا لو؟ آج عیسیٰ پوچھتے کہ نہیں پوچھتے عیسائی لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو اور عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم
علیہ السلام کو, اور ان کے تو بڑے عقیدے ہیں, 3 اقانیم کا عقیدہ ہے, کوئی کچھ 3 کو جوڑتا ہے, کوئی کچھ 3 کو جوڑتا ہے. اللہ نے بکھیر کر کے رکھا. اچھا عجیب و غریب مسئلہ ہے, آپ دیکھ لیجیے اللہ نے کیا فرمایا, ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. کیا اللہ تبارک و تعالی کیا متفرق, کیا الگ الگ معبودان رب یہ بہتر ہے, یا اللہ واحد بہتر ہے جو سب پر غالب ہے؟ اچھا یہ کفر اور شرک کی توحید کے علاوہ کی یہ بڑی بدنصیبی ہے کہ ایک ذرے پر باقی نہیں بچتا, کیونکہ بیس اور مرکزیت ہٹ جاتی ہے جب, تو پھر کوئی کسی کو بھی پوچھ سکتا ہے, کسی کو بھی اختیار کر سکتا ہے. اس لیے توحید وحدانیت کا جو مرکز ہے جو اس پر قائم, اسی لیے توحید پرست دنیا میں چاہے جہاں ہو ان کا عقیدہ ایک ہے. ان کا عقیدہ کیا ہے؟ ایک. جن کے یہاں اس مرکزیت سے انحراف ہوا, توحید میں خلل پیدا ہوا, تو ان کے یہاں عقیدے کے بعد میں, توحید کے بعد میں کتنے نظریات پیدا ہو گئے کچھ کہا نہیں جا سکتا. بڑے بڑے انحرافات الگ ہی موضوع ہے, کسی کیسے انحرافات آتے ہیں جب عقیدے میں گڑبڑی پیدا ہوتی ہے. بہرحال دیکھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا کہ اللہ قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گا, اے عیسیٰ ابن مریم کیا تم نے لوگوں کو یہ حکم دیا تھا, لوگوں سے یہ کہا تھا کہ اے لوگوں مجھے اور میری ماں مریم ہے ان دونوں کو پوجو, اللہ کو چھوڑ دو, رہنے دو, کیونکہ عیسائی یہ کرتے. اللہ قیامت کے دن پوچھے گا عیسیٰ علیہ السلام. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کہیں گے, سبحانک, اے اللہ تیری ذات پاک, تیری پاکیزگی بیان کرتا ہوں, تو بے عیب, تو بے نقص, منزہ, مبرہ. ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق, میں وہ بات کیسے کہہ سکتا ہوں جو میرے بس میں نہیں ہے, جس بات کے کہنے کا مجھے حق ہی نہیں پہنچتا. مجھے کیا حق پہنچتا ہے کہ میں اپنی ربوبیت کا دعویٰ کر بیٹھوں یا اپنی ماں کو رب بنا بیٹھوں؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے اس کا حق نہیں پہنچتا ہے اللہ کی میں بات کہوں. اور پھر خاص بات تو یہ ہے کہ تو مجھے سوال ضرور کرتا ہے اللہ تجھے حق, لیکن اگر میں یہ بات کیا ہوتا, میں نے حکم دیا ہوتا, تجھے معلوم بھی ہوتا. اللہ کے علم سے کون سی چیز اوجھل ہے؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ حجت قائم کرنے کے لیے کہ یہ دعوت اتنی اہم ہے کہ اس میں بعض پرس سب سے ہوگی, بعض پرس سب سے ہوگی, جن کی طرف اللہ کے رسول بھیجے گئے, امتیں, قومیں, اللہ ان سے بھی پوچھے گا نبی آئے کہ نہیں آئے, آئے تو کیا کہا تم سے, اور اللہ رسولوں سے بھی پوچھے گا کہ تم نے اپنے ذمہ داری کو نبھایا کہ نہیں نبھایا. ماذا اجبتم المرسلین بھی اور وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ بھی. اے امتوں کے لوگوں, قوم کے لوگوں, تم نے رسولوں کا کیا جواب دیا, رسولوں کی بات مانی کہ نہیں مانی؟ اور اللہ فرماتا ہے وَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ, جن کی طرف بھیجے گئے رسول ان سے بھی پوچھوں گا, ان سے بھی ہم سوال کریں گے, اور رسولوں سے بھی ہم سوال کریں گے. اللہ پوچھ رہا ہے نبی کریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے. عیسیٰ جواب دیتے ہیں ان کنت قلتہ فقد علمت, اے اللہ اگر میں نے یہ بات کہی ہوتی, حکم دیا ہوتا تو تجھے ضرور معلوم ہوتا. تیرے علم سے یہ چیز پوشیدہ نہیں ہوتی. تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک, میرے نفس میں کیا ہے تو خوب جانتا ہے, میرے دل میں, میرے نفس میں, میری طبیعت میں کیا ہے, میری سوچ کیا ہے تو خوب جانتا ہے, لیکن تیرا ارادے کیا ہیں, تو کیا سوچتا ہے اللہ ہم بندے نہیں جان سکتے. انک انت علام الغیوب, تو غیب جاننے والا. تو پتہ یہ چلا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام, ان دونوں کی عبادت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشرک کے اہل کتاب میں یہ عیسائی کرسچن لوگ کرتے تھے اور آج بھی کرتے ہیں. اچھا جناب, اس کے بعد دیکھیے صالحین اور نیک لوگوں کی عبادت بھی کیا کرتے تھے, صالحین اور نیک لوگوں کی عبادت بھی کیا کرتے تھے. ہے نا, کتنا ٹائم ہو گیا بھائی, اللہ میں ختم کرتا ہوں انشاءاللہ, ذرا سا ضروری کام سے مل جانا ہے. نیک لوگوں کی بات بھی کرتے تھے. کیا کہا, اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایھم اقرب, یہ مشہور آیت کریمہ ہے سورہ اسراء کی. اللہ نے فرمایا آیت کریمہ کے اندر کہ وہ لوگ ہیں جو لوگ اللہ تبارک و تعالی کو پکارتے ہیں, اللہ کی عبادت کرتے ہیں, یبتغون الی ربہم الوسیلہ, اپنے رب تبارک و تعالی کا وسیلہ قائم کرتے ہیں, اپنے رب سے قریب ہونے کا ذریعہ ڈھونڈتے ہیں. یہ مطلب ہے اس کا,
अय्युहुम अक़रब, कि इन लोगों में से कौन सबसे ज्यादा अल्लाह से करीब हो जाए, कौन सबसे ज्यादा अल्लाह तबारक व तआला से करीब हो जाए। असल में इसकी तफसीर में दो बातें कही गई हैं। एक बात तो ये कही गई है कि ये आयत करीमा अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की इबादत करने वाले, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा ठहराने वाले ईसाइयों के बारे में, उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा ठहराने वाले यहूदियों के सिलसिले में ये आयत करीमा उतारी है कि तुम उज़ैर को अल्लाह का बेटा मानते हो, अल्लाह का शरीक ठहराते हो, तुम ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानते हो, शरीक ठहराते हो। ये उज़ैर और ये ईसा और दीगर अंबिया ये तो खुद अल्लाह से करीब होने के लिए नेकी के काम करते हैं, ये तो खुद ही अल्लाह से नेकी का, अल्लाह से करीब होने के लिए नेकियों के काम करते, तो तुम इनकी पूजा करके क्या पाओगे? जो ये करते हैं तुम भी वही करो, तुम इनकी इबादत मत करो। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जैसा कि बुखारी की रिवायत में हज़रत इब्न मसूद से या किसी और सहाबी से मरवी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आयत करीमा कुछ खास जिनों के बारे में उतारी। जिन हजरात, जिन, वो जिन जो मतलब शैतान थे, समझ लो काफिर थे जब वो, तो कुछ इंसान जो थे वो उन जिनों की, उन शैतानों की पूजा किया करते थे, उनसे पनाह मांगते थे, मुसीबतों से बचने के लिए उनसे उनका सहारा लेते थे, ये काम करते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने उन काफिर जिनों को या उन इब्लीस शयातीन को यूं समझ लीजिए, क्योंकि जिन है जो गंदे हैं वो इब्लीस है, शैतान है, मतलब शैतान है। इंसानों में जो गंदे हैं वो भी शैतान है, जिनों में जो गंदे हैं वो भी शैतान, आता कि जानवरों में जो गंदे हैं वो भी क्या है, वो भी शैतान। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन जिनों को इस्लाम की तौफीक अता फरमाई, वो जिन मुसलमान हो गए। हालांकि वो इंसान थे, इन जिनों की पूजा किया करते थे, इबादत किया करते थे और पनाह मांगते थे, ठीक है। बाद में इन जिनों को क्या हुआ, अल्लाह ने इस्लाम की तौफीक अता फरमाई, ये मुसलमान हो गए। तो अब जब मुसलमान हो गए, इनको पता चला कि तौहीद ये है और ऐसा करना तो शिर्क है, तो इनको बड़ा बुरा लगने लगा, अरे हम तो खुद अल्लाह से करीब होने के लिए अब अल्लाह की इबादत करते हैं और ये लोग हमारी इबादत कर रहे हैं। तो अल्लाह ने उनको समझाया, उलाइकल्लज़ीना यदऊना यब्तगूना इला रब्बिहिमुल वसीला अय्युहुम अक़रब, तुम जालिमो इन जिनों की पूजा करते हो, ये तो खुद अल्लाह से करीब होने का वसीला ढूंढ रहे कि अल्लाह के करीब कैसे हो जाए। तो तुमको चाहिए कि तुम भी अल्लाह से अपने ताल्लुकात जोड़ो, वास्ते हटा दो रास्ते के, और अल्लाह तबारक व तआला से की इबादत करो, उससे अपनी पनाह मांगो मुश्किलात से, मसाइब से। तो पता ये चला कि बहरहाल जिनों की पूजा भी, जिनों की इबादत भी हुआ करती थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन मुख्तलिफ किस्म के शिर्क करने वालों के बीच में के दरमियान कोई फर्क नहीं किया, सबको एक हो गया। इसलिए ये तफरीक कि ये आयत मुशरिकों के बारे में है या बुत की पूजा करने वालों के बारे में है, हमारा मामला ये लोग हम पर क्यों फिट करते हैं, आजकल के लोगों पर क्यों फिट करते हैं, ये सब गुमराही है, कुरान करीम की आयतों के खिलाफ है। ये आवाम को गुमराह करने का एक रास्ता है, और डिफरेंस बता बता करके कि ये ऐसा है वैसा है, वो पुराने लोगों के बारे में है, वो जमाने जाहिलियत का हुक्म था और आज का मसला ऐसा अलग है, कोई फर्क नहीं। खुद कुरान करीम की आयतें बतलाती हैं कि मुख्तलिफ टाइप की इबादत करने वाले अल्लाह की सिवा की, अल्लाह के नबी की भेजे जाने के वक्त मौजूद थे, और अल्लाह ने सबको मुशरिक कहा, सबके साथ जिहाद किया गया, कोई फर्क अल्लाह के नबी ने किसी के बीच में। तो ये तीसरा कायदा, इंशाअल्लाह चौथा कायदा हम लोग अगले दर्स में पढ़ेंगे। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इन क़वाइद को जो अहम है समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।